قرآن وہ ہے جو لاریب بھی ہے، جس کے منہ سے نکل رہا ہے وہ بے عیب بھی ہے۔ اب اسی نے بتایا ہے کہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کا پیغام کیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، حضور کے مرید پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیسے محبت کریں اللہ سے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کل، ابھی تک تو جو لوگ کو نہیں سمجھ سکتے یہ کل ہے کون ہے؟ کل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جن کی چاہت ہے یہ، جن کی دل میں یہ خواہش ہے، جن کی یہ محبتیں ہیں کہ بھئی ہم بھی کبھی اللہ سے محبت کر کے اس کو مل لیں، اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر کیا ہوگا؟ فاتبعونی، محبوب جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا وہ تیری غلامی کریں۔ بھائی کتنے پیغمبر تشریف لائے اور امتوں نے کیا کچھ کیا؟ کسی نے کہا حضرت صالح کو بھئی ہم تم کو پیغمبر تو مان لیں گے لیکن اس پہاڑ سے ایک ڈانٹتی ہوئی اونٹنی نکلے اور دوڑتی ہوئی جائے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔ کسی نے کہا جی وہ تو آپ کتاب لے کر آئیں جو پوری کی پوری کتاب ہے پھر مانیں گے۔ چلتا ہے نا سلسلہ، قرآن کی تفسیر تو بہت بڑی بڑی ہے نا، آپ صاحب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، جہاں صاحب بیٹھے ہیں، تو لیکن میرے محبوب نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا۔ تو پوچھا کہ کیسا تو نظر نہیں آتا، سامنے ہوتا نہیں ہے، لوگوں کو اپنا آپ دکھاتا نہیں ہے، سامنے آ نہیں سکتے، اگر آ جائیں تو پھر وہ رب ارنی کی وہ باتیں جو ہے نا وہ پھر لنگرانی کی طرف چلے جائیں گی کہ بھائی تم دیکھ تو نہیں، میں دکھا نہیں سکتا، تم دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی باتیں۔ اب تم کو منانا ہے، کتنے معجزات دکھا کے منایا، اب کیسے مانیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا چھوٹا سا فارمولا ہے، کیا کہا کہ دیکھیں گے تمہیں اور مانیں گے مجھے، تمہیں مانیں گے مجھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تیرا دیکھنا ہی ایسا ہوگا تو وہ مجھ کو مان جائیں گے۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر ان سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یحببکم اللہ، فاتبعونی، تیرے تابعدار ہو جائیں گے۔ بات بن گئی، ٹھیک ہے، جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے نبی سے محبت کر لو۔ پر ان کو تو محبت کے معنی صرف 2-3 آتے ہیں، وہ ایک معنی تو یہ آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نبی سے محبت ہو رہی ہے، آپ داڑھی رکھیں نبی سے محبت ہو رہی ہے۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا رئیس المنافقین، 7ویں جماعت میں میں نے پڑھا ہے، آپ کو بھی شاید جیسا جو فرما رہے تھے وہ ہمارا دوست کہ اب نصاب بدل دیے ہیں، اب شاید اس نے ذکر ہی چھوڑ دیا ہو، ہاں خیال یہ نا کہ اب ذکر ہی چھوڑ دیا ہو کہ عبداللہ بن ابی تو رئیس المنافقین ہے نا، منافقوں کا سردار ہے، حضور کے دور میں رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یا بتائے نا نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اور جو سورت اتاری ہے اللہ کریم نے سورہ منافقون کی، کوئی کھانے والی چیز ہے کیا ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کے دور کے منافق ہیں، نبی کے دور کے منافق ہیں، نبی نے نکالے نہیں مانتے، نبی سے پکڑ کر تم بھی منافق، تم بھی منافق، مسجد میں جوتے اٹھانے آئے تھے، نماز پڑھنے آئے ہوئے، اب پڑھ بھی نبی کے پیچھے رہے۔ اگر پنجابی اجازت دے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی پیو دے ہودیاں اولاد بگڑ جاوے نا یا پھر مغرب کھاتا ہوئی نہیں ہوتا، کی کہہ رہا تھا پیو دے ہودیاں بگڑ جاوے باقی کی کہہ رہا کی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہودیاں منافق موجود ہے یار، ہونا نہیں تھا گالی کے کر دیا کہ حضور موجود ہے اور منافق مسجد میں ہے، حضور پکڑ کر نکال رہے ہیں، تم بھی منافق ہو۔ کوئی بتائیں گے کہ نماز پڑھنے سے جو مسلمان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے جو مسلمان ہو جاتا ہے، ان کو کیوں نکالا؟ ان کو کیوں نکالا؟ ان کو کیوں نکال دیا؟ تو
کوئی بات ہے نا اس میں بات یہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے اس آیت کی. آپ نے فرمایا کہ یہ کلندر لاہوری ہے نا، ہمارے جو ہے نا علامہ جو مونچھوں والے ہیں، ان کے علامہ بڑی بڑی داڑھیوں والے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا داڑھی کتنے جا رہی ہے. ہمارا علامہ جو ہے وہ مونچھوں والا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. محمد سے وفا، یہ نہیں کہا ہے کی محمد سے محبت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے. اب یہ لوح و قلم تیرے ہے کہ تشریح کہاں سے آئی ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ کہتا ہے جو تیرا ہو جاتا ہے میں اس سے خود محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا ہو جائے پھر میں اسے اپنا بنا ہی لیتا ہوں. بے شک کیوں بنا لیتا ہوں کہ وہ تیرا ہو چکا ہے. عطائے نبی کی محبت محبوب ہے. دو باتیں چل کے آگے چلتے ہیں. اب محبت کے یہ عالم میں آج کے دور میں صرف 5-4 منٹ میں نے آپ سے خطاب کرنا ہے. یہاں پر جتنی بھی محفل ہوئی اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو کمپیئر تھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ چرانی صاحب وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک انہوں نے ہمارے مسلک کی نمائندگی کی کہ نعرہ خلافت بھی لگوایا اور نعرہ حیدری بھی بلوایا. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا لوگوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں نا صوفی صاحب کو دوسرے لوگوں کو سنانے کے لیے، تو جی سلطان العارفین نے کہا اب وہ لوگ نکالنے والے جے پیر پھنیا پیر نہ جاوے. ہاں یہ سر دی پیر دیا گلا کرتا الو دا پٹا یا پیٹ سے درد ہو رہا ہے. پیر اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان درست نہ ہو. پیر وہ ہوتی ہے، وہ درد ہے جو انسان کو ایمان سے دور لے جاتا ہے. اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. محبت رسول تو یہ ہے، اتباع رسول تو یہ ہے. کبھی ہم نے محبت رسول کے دعوے بڑے کیے ہیں، کبھی رسول سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کا معیار کیا ہے. کیوں اتنا ذکر کیا؟ ذکر بھی کیا اور پھر منافقت بھی ہم کرتے ہیں. یہ صرف ذکر یہ حد تک ہے اپنے دل میں جمال خدا کے لیے. اگر آپ کے دل سے یہ آواز نکلے گی محبوب آپ پہ راضی ہو جائے گا. میں کسی کی گستاخیاں نہیں کرنا چاہتا. اصحاب رسول میرے سر کا تاج ہے اور خلافت کی وہی ترتیب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی کرما پڑی. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ آج سے 1400 سال پہلے سے ایک بات ہر شخص نے جو بھی بزرگ ہے اس کو آتی ہے کہ جیسا 5 دن نال پیار نہیں ہوتے کلمے لا تبار. اب کیا ہو رہا ہے؟ یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور حضور کے نواسے کے مقابلے میں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فاز علی المولا، اس کے مد مقابل لوگوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. لوگوں کو ایمان کا ہی نہیں پتا. یہ منافق تو پکڑ کر نکال دیے. صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی حضور آج بڑا عجیب معاملہ بنا کہ جتنے بھی منافق تھے آپ نے نکال دیے. یہی کہیں اب ہمیں کیا پہچان ہوگی کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے. واہ واہ واہ. داڑیاں بھی ایک جیسی ہیں، نمازیں بھی ایک جیسی ہیں، کلمے بھی سبھی پڑھتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، اس سے پہچان لینا. واہ جی واہ. ٹھیک ہے جی بتا لیں. کسوٹی بتا دی کہ قیامت تک لوگ مسلمان اور مومن کی پہچان منافقوں سے کرتے رہے. واہ 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 واہ. عرض کی حضور کیا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے پاس بیٹھو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. واہ 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 واہ. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علی کیا ذکر کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے پھر اس کی طرف دیکھنا ہے
جس کی جبین پہ شکن آ جائے، واہ واہ جس کا چہرہ نہ کھلے، سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ واہ 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 اب یہ پہچان میں نے تو نہیں بتائی آپ کو، واہ جی کس واہ نے بتائیے؟ ویسے ہی سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں آتی اور رسول، آتی اور کون سا آتی اور رسول؟ تم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں آتی اور رسول کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ یہ ان کی تعریفیں ہم کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی منافقت ہے کہ جب آج بھی نماز پڑھ رہا، اب اس سے پوچھو کہ درود پڑھو، وہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم۔ یہ سرکاری درود ہے نا، یہ تو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو تو کوئی نہیں روکتا نا، کوئی بھی ہو جائے سرکاری ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو تو نکالو یا جہاں سے، جب تم نے باہر نکال دیا لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز تو تمہاری بغیر آل کے ہوتی نہیں ہے، تو اس درود کو حضور کیسے قبول فرما لیں گے؟ حضور فرماتے ہیں جہاں میرا نام آئے مجھ پہ درود پڑھا جائے، اور درود یہ پڑھنا ہے، اور دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ منافقت۔ بہت اچھی تشریح کی۔ اس منافقت سے بچ جاؤ۔ دور حاضر میں لوگوں نے طرح طرح کے رنگ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے نبی کے نام کے جھنڈے لگا کر آل رسول کی بے حرمتی شروع کی ہوئی ہے، اصحاب رسول کے بورڈ لگا کر، اصحاب رسول کے یہ بورڈ تھے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا پہ موجود ہوتے تو اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا ساتھ دیتے، تم نے سامنے لا کر مجھے مقابل کھڑا کر دیا۔ او خدا کے بندو، تم نے حضور کی 7 اور 8 سال کی بچپن کی زندگی پر بیان کی ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، امام علی مقام جو ہیں وہ سوار ہو گئے، یہ ان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں فلاں یار 8 سال سے لے کر 4 سال تک ان کی زندگی کہاں چلے گی 52 سال، اس کے متعلق کوئی نہیں بتاتا کہ صحابہ کرام نے ان کا کتنا ادب کیا ہے، ان سے کتنی محبت کی ہے، ان سے کتنا پیار کیا ہے۔ کبھی سوچا جو ہماری اماں جان ہے وہ نوشیر بادشاہ کی پوتی ہیں، حضور حضرت عمر فاروق کے بیٹے بھی درخواست دے رہے ہیں کہ ہمارے غنیمت میں میری شادی، میں بھی امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں بھی خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، میرے لیے اس کو کیا جائے۔ جو ہی حضرت امام حسین کا نام آیا، عمر فاروق نے ساری درخواستیں پہنی۔ کیا ہوا؟ کہا یہ نوشیر بادشاہ کی پوتی ہے، پھر بہت بڑے منصب والے لوگوں کی پوتی ہے، ایران پتہ ہو چکا ہے۔ آپ فرمایا اس کو گمان نہ رہے کہ یہ بادشاہ کی پوتی ہے، میں اس کا عقد اس سے کر رہا ہوں جو دونوں جہاں کا بادشاہ، میں اس کے نواسے سے کر رہا ہوں، واہ 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 میں حسین سے کر رہا ہوں اس کا۔ یار ان کی یہ محبتیں جانتا ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ فرما رہے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمہ والی ہوں بابا، میں حکمت کا شہر مور علی اس کا دروازہ ہے۔ عمر فاروق تو ان کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو علی ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا۔ کتنی حدیثیں آپ کو سنائیں، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا بغض ہے آل رسول سے، کیا ان کو۔ میں مانتا ہوں کہ ایک مسلک کے لوگ جو ہیں وہ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، وہ آگے بھی بہت جاتے ہیں، ہمیں کیا کسی کے گھوڑوں سے پڑھا ہے، کسی کی چھریوں سے پڑھا ہے، وہ ہم نے تو اپنا ایمان درست رکھنا ہے۔ واہ واہ جب تک ہم اپنا ایمان درست نہیں رکھیں گے اس وقت تک حضور کی محبت کے چراغ کیسے جلائیں؟ ان چراغوں کو جلانے کے لیے عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب بہت بڑے بڑے عالم بن گئے، علامہ بن گئے، آج کل تو پھر علامہ جو ہے نا ان کو بال کی کھال اتارنی آتی ہے۔ واہ واہ ایسے ایسے علامہ بھی ماشاءاللہ میرے ملک میں آ چکے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف فرما دیا کہ من کن تو مولا فاضا علی المولا، ایک مسئلے کے لوگ اس کو مولا کہتے ہیں، اس نے کہا یہ مولا ہوتا ہی نہیں، کیا ہوگا؟ لو حضور کے بعد صرف نام نہیں نکال لیے تھے، 17 معنی کر دیے، 17 معنی کر دیے مولا کے۔ اللہ اکبر۔ مجھے مولویوں والی تقریر تو آتی نہیں، واہ واہ۔ بہرحال چودھری صاحب کے شوق، ان بچوں کی محبت میں آپ کے سامنے کچھ جو بھی میرے
पास होता है आप तक पहुंचा देता हूँ। तो लिहाजा अपने अकीदे को दुरुस्त रखना ये बहुत जरूरी है। किसी के मसलक की तरफ देखकर अपना अकीदा नहीं बिगाड़ लेना, ये सबसे अहम पैगाम दे रहा हूँ मैं आपको। किसी के मसलक में ये चीजें देखकर अपना अकीदा नहीं बिगाड़ लेना। मेहरबानी आप कीजिए कि अहले बैत अत्हार की मोहब्बत वहां पर है जहां उनका मकाम है, ठीक है। वो पुराने बुजुर्ग थे ना, अब तो अलैहिस्सलाम लिखने पर भी पाबंदी हो रही है, असेंबलियों में बिल आ रहे हैं नबी की याद के लिए, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही कैसे लोग हैं। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह और आखिरी एग्जाम थे, मैं भी वहाँ इनवाइट था मेलसी में, तो वो जब खिताब फरमा रहे तो उनकी चिट आ गई है, क्या इनके साथ अलैहिस्सलाम लिखा जा सकता है या नहीं, हुसैन के साथ हसन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जा सकता है या नहीं। उन्होंने ऐसे चिट देखी, देखने के बाद उन्होंने एक जुमला फरमाया, अगर आपकी समझ भी आ गया। उन्होंने फरमाया जिन पे दुरूद भेजा जा सकता है उन पे सलाम भी भेजा जा सकता है। क्या सी बात है, एक सेकेंड में बस कर दिया उसको। या तो दुरूद को बड़ा समझता है या सलाम को, सलाम तो सारे जान को करते हो, लेकिन ये तो सोचो कि उसका मुकाम क्या है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तुम ये सोचते फिरते कि उसको सलाम करना है या नहीं करना। उन्होंने कहा यार इसके बाद दुरूद भेज सकते हो, सलाम क्यों नहीं भेज सकते। वाह वाह, बड़ा दिल खुश हुआ। मैं उस वक्त शबाब में था और वो बुढ़ापे में व्हील चेयर पे आते, उनसे सुनने के लिए ही मेरे दोस्तों ने भी मुझे वहाँ पर इनवाइट किया, मैं भी वहाँ पर गया। तो लिहाजा आप अपने अकीदे को दुरुस्त रखें। अच्छा आखिरी बात आपसे कि एक होता है पासपोर्ट, पासपोर्ट देखा आपने जी जी। अच्छा पासपोर्ट की भी आगे किस्में, एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, फिर जहाँ दिल का है चले जाओ, ठीक है, जहाँ दिल चाहे उस मुल्क में आप जा सकते हैं, आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, ठीक है। अच्छा पासपोर्ट से आप बहुत सैर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फला, ठीक है। लेकिन नमाजें आपने बहुत पढ़ी हैं, दाढ़ी भी माशाल्लाह रख ली, इल्म भी बड़ा हासिल कर लिया है, इस तरफ जा रहा है, पासपोर्ट आपके पास है इंटरनेशनल। लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड का होना बहुत जरूरी है। जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं होगा पासपोर्ट नहीं बनेगा। भाई अकीदा पहले दुरुस्त होना चाहिए, फिर बाकी बातें होंगी। फिर तो आपके पास पासपोर्ट कोई भी हो, इंटरनेशनल कोई भी। वाह वाह, लिहाजा कि बुनियादी तौर पर जब आपका शनाख्ती कार्ड दुरुस्त होगा तो फिर सब कुछ दुरुस्त होगा। पहली बुनियादी बात जो है कि आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, मोहब्बत रसूल के रिश्ते दुरुस्त होने चाहिए, आले रसूल का क्या मुकाम है, असहाब रसूल का क्या मुकाम है, और सरकार ख्वाजा अजमेर के हम कदम क्यों झूमते फिर रहे हैं। ये अकीदे की तरतीब है। ये ख्वाजा अजमेर वो है जिन्होंने खित्ता है हिंदो पाक में इस्लाम पढ़ाया। हमें नबी पाक तो यहाँ पर नहीं है, कौन है अदाकारी अजमेरी है, बाबा फरीदुद्दीन आए जिन्होंने पलीत पत्थरों को पाक पत्थर बना के रखा। अब उनकी तमाम जो है ना लड़ियाँ वो ताजदार मदीना से मिलती हैं, समझे। तो लिहाजा अल्लाह ताला इनको भी जज़ा अता फरमाए कि साल से ये मामला चल रहा है, इंशाअल्लाह।